صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم بخاری شریف کا باب نمبر 41 پڑھیں گے، اور یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. اس ضمن میں 3 احادیث اس باب میں درج ہوئی ہیں. حدیث نمبر 54، 55 اور 56. 54 نمبر حدیث ہم بالکل ابتدا میں پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جو دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آگے جو 2 احادیث ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ان کا انشاءاللہ ہم تشریح مختصر دیکھیں گے. حدیث نمبر 55 حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ، کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. دوسری حدیث نمبر 56، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، جو کچھ بھی تو خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا ہو، الا اجرت علیہا، کہ اللہ تجھے اس پہ اجر دے، رضا دے، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، حتیٰ کہ اس پر بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا. یہ لفظی ترجمہ ہے جو احادیث کا ہم نے پڑھا. اور ان 2 احادیث میں جو بات بتائی گئی، اور اس کے ساتھ اگر ہم تیسری سابقہ حدیث بھی ملائیں جو پہلی حدیث تھی کہ انما الاعمال بالنیات، ان احادیث میں جو بات تینوں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ انسان کے عمل جو ہیں وہ نیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. پہلی حدیث میں مثال ہجرت کی دی گئی تھی کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، ظاہر ہے ان کی طرف ہجرت ہوگی. اور جو کوئی دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو وہ اسی کام کے لیے ہوگی، لہٰذا اس کو اللہ کی طرف نہیں کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ جو 2 احادیث آج ہم نے پڑھی ہیں، ان حدیث میں اسی بات کو، یعنی حسن نیت کو اور اخلاص کو اور اللہ کی خاطر کام کرنے کو 2 مزید مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. پہلی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. یعنی انسان کو خرچ تو کرنا ہی ہے، لیکن جب اس کے لیے وہ نیت کر لے گا کہ اللہ راضی ہو جائے اور ثواب مل جائے تو اس کا وہ خرچ بھی اس کے لیے صدقہ سمجھا جائے گا. اور دوسری حدیث میں جو فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو گے اس نیت سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی کہ جو نوالا تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے. تو ان دونوں احادیث میں مقصود اصل میں اخلاص نیت ہے، یعنی ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت والے دن اعمال تلیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس دن جو ہمیں سورۃ الاعراف میں بتایا گیا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن اس روز جو ہے وہ حق کا ہوگا. اور حق کیا چیز ہے اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یعنی ایمان اس کی بنیاد ہوگی، اور اللہ کی رضا کو مقصود کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو کام کیے جائیں گے وہی وزنی ہوں گے، انہی کا اجر ملے گا، انہی پہ ثواب ملے گا. باقی سب اعمال ضائع ہو جائیں گے چاہے کتنے ہی نیک ہوں. یعنی نماز اگر اللہ کی رضا کے علاوہ بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، دیگر عبادات کسی اور مقصد سے کی، تو ان سب کا اجر ضائع ہو جائے گا. حتیٰ کہ قیامت کے دن جن 3 افراد کو سب سے پہلے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، بڑی خوفناک حدیث ہے، ہم سب نے پڑھی ہوگی، میں اس کا بس خلاصہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہوں کہ 3 افراد جن کو سب سے پہلے دوزخ میں بھیجا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا.
دیکھا جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا اور بظاہر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونا، لیکن اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اس لیے لڑا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، حالانکہ وہ اتنا لڑا کہ مارا گیا. تو اس کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اسے بہادر کہیں اور اس کی بہادری کے چرچے ہوں. اور دوسرا شخص جسے دوزخ میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا وہ عالم دین ہوگا، جس نے دین کا سارا کام کیا دنیا میں، اس نے درس بھی دیے، اس نے پڑھا لکھا پڑھایا سب کچھ کیا، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے. تو اس کا بھی کیا کرایا غارت ہو جائے گا اور اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو بہت سخی ہوگا بظاہر، اور اس نے فلاح کے بہت کام کیے ہوں گے، غریبوں کو بہت دیا ہوگا، بہت پیسے خرچ کیے ہوں گے، لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ باز پرس کرنے کے بعد، اپنی نعمتیں جتانے کے بعد، جب اسے وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو گویا اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، اور صرف وہ اعمال کا کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں گے یا اللہ کے لیے کیے جائیں گے. اسی کو للہیت کہتے ہیں، کہ للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کے لیے. اور اسی للہیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان قرار دیا ہے. یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جس کی محبت، نفرت، دینا لینا سب اللہ کے لیے ہو، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یہ دو حدیث جو ہم نے آج پڑھی، ان دو حدیث میں خاص طور پہ خاندان کو فوکس کر کے للہیت پر اجر کی بشارت دی گئی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام نے مرد کو خاندان کا کفیل بنایا ہے. مرد پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کما کے لائے، اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھ لے، اور اہل و عیال پہ خرچ کرنا گویا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے. لیکن اس عائد شدہ فرض کو بھی اگر وہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرے گا، جیسے وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اسی طرح سے اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے پالے اور پوسے گا اور ان پہ خرچ کرے گا، اور بیوی پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، جیسے وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، جیسے وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کو اس کے لیے صدقہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے اس کو اللہ کا قرب عطا ہوگا. اور بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالے گا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا خاص طور پہ اس پہ غور کریں. کھانا کھلایا اہل و عیال کو بھی، خرچ کیا اہل و عیال پہ بھی، کہہ دیتے کہ بیوی پہ بھی خرچ کیا، لیکن یہاں پہ ایک بڑا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیوی کے منہ میں نوالا ڈالا. گویا اس محبت کا اظہار بھی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، اور یہ ایک محبت بھرا فعل ہے. یعنی بیوی پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری تو ہے ہی، اگر وہ محبت سے اس طرح کرے گا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا. اتنی پیاری حدیث ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع الکلم ہے ان میں سے ہے. اور اسلامی احکام کی جامعیت اس سے میں پتہ چلتی ہے کہ یہ حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے. کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جو طے ہے اس تک پہنچیں کہ شوہر کس طرح سے بیوی سے محبت کرے، اور اس پہ جو خرچ کرے کس طرح کرے، اظہار محبت بھی کرے، خرچ بھی کرے، اظہار محبت بھی کرے. کرے کس لیے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی بیچ کا نقطہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اظہار محبت بھی کرے گا بیوی سے، اس پہ خرچ بھی کرے گا، خاندان پہ بھی خرچ کرے گا. مقصود اس کا کیا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ اے اللہ تو نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی، میرے پر جو ذمہ داری عائد کی تھی، میں تیری رضا کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں. تو یہ اسلامی احکام کو کہنے کہ ایک بالا خانہ جو اسلام بناتا ہے اور ایک اس کی اعلیٰ منزل جو عطا کرتا ہے اخلاق، یہ اس کے اندر شامل ہے. اس کے برعکس دیکھیں کہ اس وقت شیطان اور اس کے کارندے خاندانوں کو توڑنے کے در پہ ہیں، اور آج شیطان کی ساری مشینری کا زور ہی اس بات پر ہے کہ وہ اولادوں کو سرکش کر دے، بیویوں کو بدزن کر دے، شوہروں کو بے وفا کر دے، اور عورت کی نام نہاد برابری کی جتنی تحریکیں ہیں، عورت کی اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی معاشی خود انحصاری کی بات ہے، یہ ساری تحریکیں دراصل اس نوالے کو روکنے والی ہیں جو شوہر محبت سے بیوی کے منہ میں دے کے اللہ سے اجر لیتا ہے اور اپنے خاندان کو مستحکم کرتا ہے اور معاشرے کو انتشار سے بچاتا ہے. اس ساری تحریکوں میں زور اس بات پہ ہے کہ عورت خود کمائے،
اکنامکلی عورت امپاور ہو۔ یہ اکنامک امپاورمنٹ کیا چیز ہے؟ عورت کو گھر سے باہر نکال دینا، معاش کے نام پہ گھر کے ادارے کو غیر مستحکم کر دینا، وہ نوالا پسند نہیں ہے جو شوہر محبت سے ڈال رہا ہے، بلکہ اس کے بالمقابل مرد سے بے نیاز ہو کے خود کمانا، اس کی قوامیت اور حاکمیت کی پابندی کو توڑ دینا، اور بالآخر عورت کا ایک طرف آزاد ہو جانا، آزاد تتلی بن جانا، اور اس کے آگے سب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مقصود کیا ہیں اور اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اور دوسری جانب جب عورت گھر کو چھوڑ کے نکلے گی تو خاندان غیر مستحکم ہوگا۔ گھر سے نکلی بھی، عورت کو بے پردہ بھی کر دیا، اسے ایک پولیس آفیسر بنا کے سڑک پہ بھی کھڑا کر دیا، اسے بسوں اور جہازوں کی میزبان بنا کے اس میں بھی لگا دیا۔ ایک شوہر کی میزبانی، ایک شوہر کی خدمت، وہ تو اس کے لیے ٹھہرا کہ بڑا آر کا کام ہے، لیکن سینکڑوں جو مسافر ہیں ان کی میزبانی اس کے لیے باعث عزت ٹھہری۔ یعنی عجیب و غریب نظام ہے جو شیطان اور اس کے حواری بنا رہے ہیں، اور گھر کے قلعے کو توڑ کے، گھر کو غیر محفوظ کر کے، عورت کو سرکش کر کے، اور ان محبتوں کی نفی کر کے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی، جو اللہ نے شوہر کو جس محبت پہ اجر دینا چاہا اور جس کمائی اس کو بیوی پہ خرچ کرنے پہ اجر دینا چاہا، اس کو لات مار کے اس نے کہا خود کماؤں گی، خود آزاد ہوں گی، اور آگے بڑھ کے میں باہر معاشرے کے اندر نکل کے اور ان سب پابندیوں سے آزاد ہو کے جو میرا جی چاہے گا میں کروں گی۔ تو سب کا نتیجہ ہے کہ آج جو پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں ابھی بہت ساری اچھی اقدار باقی ہیں، یہاں بھی شرح طلاق جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہر جو یعنی 1/3 شادیاں ہیں وہ طلاق پہ ان کا انجام پہنچ رہا ہے۔ 30 اور 33% سے طلاق کی شرح جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ تو یہ شیطان اور اس کے حواریوں کا یہی مقصود ہے کہ عورت کو اس طرح سے آزاد کر دیا جائے اور شوہر کو اس طرح سے بیزار کر دیا جائے کہ گھر اور خاندان ٹوٹیں۔ البتہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر خاوند کی آمدن اتنی نہیں کہ وہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکے تو تب ممنوع نہیں ہے کہ بیوی کمائے، نکلے، شوہر کی مدد کرے، لیکن شرعی حدود اور قیود کے ساتھ نکلے۔ لیکن ذمہ داری پھر بھی خاوند کی ہوگی، وہ گھر والوں پر خرچ کرے۔ بیوی جو خرچ کرے گی وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، بشرطے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہے۔ تو یہ ہے اسلام کا متوازن اور خوبصورت نظام، جہاں اسلام اللہ تعالیٰ کی رضا کو اصل مقصود بنا کے دنیوی معاملات میں، خاندانی معاملات میں حسن پیدا کر دیتا ہے، اور تمام تعلقات کو مستحکم کر دیتا ہے، شیطان کی دست برد سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا اسلام للہیت سے جوڑ کر خاندان کو پاکیزہ تصور دیتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، شوہر اللہ کی رضا کے لیے بیوی پہ خرچ کرے، بیوی اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن بوقت ضرورت اس کی والی مددگار اگر بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دونوں مل کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں اور اہل و عیال پر اور خاندان پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ ایک طرف ان سے خوش ہوتا ہے اور دوسری طرف خاندان مستحکم ہوتا ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں، پھر انتشار نہیں ہوتا، پھر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں حالت اپنے معاشرے کی وہ نہیں ہوتی۔ اس سے بااخلاق اور صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ گویا ایک بات یعنی حسن نیت اور اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصود بنانا، اس ایک بات سے کتنے معاشرتی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کتنے خاندانی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور کتنے اچھے مستحکم خاندان جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر مادیت پرستی اور ہوس پرستی ہے، اور تو کون اور میں کون، اور تیری اپنی کمائی اور میری اپنی کمائی، میں تجھ پہ خرچ نہ کروں تو میرے پر خرچ نہ کرے، اور اللہ تو یاد ہی نہیں ہے کہ بیچ میں اللہ نے بھی کوئی ضابطے بنائے ہیں، کوئی اصول بنائے ہیں۔ اور جب یہ زندگی ہوگی جیسے کہ آج ہم مغرب کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ اولاد جب ہو گئی 18 سال کی، اب وہ اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ وہ کما سکے، تو اسے کہا کہ اب تو جان اور تیرا کام جانے، اور اس کو گھر سے نکالا۔ اور کئی واقعات ہم نے ایسے پڑھے ہیں کہ جب بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، کیا ہے کہ جی والدین نے گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اپنا کماؤ اور کھاؤ، اور اسی کے نتیجے میں جب والدین بوڑھے ہوئے تو اولاد نے نکال دیا کہ جا کے ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا، اور میاں بیوی کی طلاق چائے کی ایک پیالی پہ ہو رہی ہے کہ میں بھی تھک کے آئی ہوں، اور اگر تو بھی تھک کے آیا تو چائے میں کیوں بناؤں، بس تم خود بناؤ۔ تو یہ میرا اور تیرا، تیرا اور میرا، اور ایک خود غرضی کی زندگی، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اسلام زندگی کو حسن دیتا ہے، اور دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالنا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنا، اور اس سے مقصود کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس پورے سینیریو کو بدل دیتا ہے، اس پورے منظر کو بدل دیتا ہے اسلام۔
اور ایک خوبصورت گھرانہ، خوبصورت خاندان جس میں ایک طرف بوڑھے ہیں تو ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اگر بچے ہیں تو ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، شوہر ہے تو بیوی کا خیال رکھنے والا ہے، اور بیوی ہے تو شوہر کا خیال رکھنے والی ہے، اور سب کا مقصود کیا ہے کہ ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ بڑا ہی پیارا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی عہد کریں کہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے۔ ماں ہیں تو اولاد کی پرورش کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے، بیوی ہیں تو شوہر کی اطاعت، اس کی خدمت، اس کے سارے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اس کے کپڑے بھی دھوئیں گے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اس کی قمیض میں بٹن بھی لگائیں گے تو اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، خوشی خوشی کریں گے۔ اور بیٹیاں ہیں تو والدین کی خدمت اس لیے کریں گے، اور اگر ہم کسی بھی جاب پہ ہیں، کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور خدمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ ہم استاد ہیں، ہم کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کو بحسن و خوبی کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ سے اس کی جنت اور اس کی خوشنودی کی طلب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ان اعمال کے نتیجے میں اپنے گھروں کو جنت بنائیں گے، اور آخرت میں جنت اللہ سے حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔